عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اختر سیالوی نیوز بائی ویوز کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج 23 فروری ہے اور شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ 23 فروری 1991 کو اسی رات انڈین فوج کے ایک ریجمنٹ نے ضلع کھپواڑہ کے 2 دیہات کنن اور پشپ پورہ کو محاصرے میں لیا اور وہاں خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔ اس وقت بھارتی فوج اور حکومت نے اس کی تردید کر دی تھی، لیکن ظلم چھپتا نہیں۔ 2013 میں دوبارہ تحقیق ہوئی تو اس افسوسناک واقعہ کی تصدیق ہوگی۔ 2016 میں ہیومن رائٹس کی 5 خواتین نے ایک کتاب کو شائع کیا جس میں اس اجتماعی زیادتی کو ثبوت کے ساتھ پیش کیا گیا، لیکن ان تمام واقعات کے باوجود انڈین گورنمنٹ کے خلاف کوئی قرارداد نہ ہوئی، نہ ہی دنیا بھر سے کسی ہیومن رائٹس کی تنظیم نے کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی، اور یہ آج تک سانحہ ایک عظیم سانحہ بن گیا ہے۔ تو آج کے دن ہم ان کشمیری خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ تمام تر تکالیف اور انتقام کے باوجود آج بھی وہ اسی میدان میں سینہ سپر ہیں اور اسی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ایک دن اپنے اس ملک کو انڈین چنگل سے آزاد کرا لیں گے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کشمیر اور پاکستانی کمیونٹی کے مقبول رہنما اور کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے یورپ بھر میں ہر جگہ آواز اٹھانے والے ایک مذہبی اور سماجی رہنما چودھری محمد خلیل صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم آج کے اس واقعہ کے بارے میں ان کے تاثرات جانیں گے اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اتنے یہ دعویٰ کرنے والے ہیومن رائٹس والے کیوں اس واقعہ پر اپنی زبان نہیں کھولتے اور کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سیالوی صاحب، بہت بہت شکریہ جناب پروگرام میں۔ ویلکم ٹو EU خبریں۔ چودھری صاحب یہ تو واقعہ پتہ ہی ہے، تو اتنے سال 10-12 سال ہو گئے اس واقعے، لیکن آج تک بھی اس واقعے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں اتنی بحث ہو گیا دنیا اور کیوں انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بالکل اس کو اگنور کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالوی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس عام واقعے پر جو ہے پردہ اٹھانے کے لیے جو ہے آج پروگرام کیا اور مجھے اس میں شمولیت کی دعوت دی۔ میں آپ کو آج بتاؤں کہ کشمیریوں پر صرف اس 23 اور 24 کی رات کو جو ہے 1991 میں کشمیری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر ظلم نہیں ہوا، ان کی عصمت دری نہیں کی گئی، بلکہ 1984 سے جو موجودہ آزادی کی تحریک زور پر ہے، ہر روز کشمیری ماؤں بہنوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے۔ لیکن 1991 کا وہ 23 اور 24 فروری کی جو رات تھی، وہ کپواڑہ کے 2 گاؤں کی ہماری تمام ان ماؤں اور بہنوں جن کو آج ہم خراج عقیدت اور خراج تحسین کے لیے اور ان کے اظہار یکجہتی کے لیے آج یہ پروگرام کر رہے ہیں، ان پر اس رات جو ہے وہ قیامت ٹوٹی ہوئی تھی کہ ہندوستانی فوج کی ایک پوری ریجمنٹ نے ان 2 گاؤں کو محاصرے میں لے لیا اور گھر گھر جا کر جو ہے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی، ان کی عزت اور عصمت کو تار تار کر دیا۔ اور اس پر ترا یہ کہ جب ہندوستان کی حکومت جو ہے اس واقعے سے بالکل انکاری ہو گئی، ہندوستان کی حکومت ہمیشہ کشمیریوں کے خلاف جو ہے اس اجتماعی زیادتی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہے، اور وہ عورتوں سے اجتماعی زیادتی کر کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پروڈیوس کرو ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ زیادتی کریں گے۔ تو وہ بیچاری آج تک سہ رہی ہیں، لیکن آزادی کے لیے وہ آج بھی کھڑی ہیں، آزادی کے لیے وہ آج بھی وہ سینہ سپر ہیں، اور 1984 سے لے کر آج تک
40,000 ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی ہے، 70,000 سے زیادہ ہماری مائیں بہنیں بیوہ ہو گئی ہیں، اور 10,000 سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے بھائی جو ہیں ماورائے عدالت قتل کر دیے گئے ہیں، ہزاروں کے حساب سے اجتماعی قبریں جو ہے وہ دریافت ہو چکی ہیں، لیکن بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے وہ بے حس بنی بیٹھی ہے اور کشمیر کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ ہندوستان ایک بڑی منڈی ہے اور وہ بزنس کے لیے لوگ دیکھتے ہیں لیکن انسانی حقوق کو نہیں دیکھتے۔ آج کے دن میں آپ کے توسط سے بین الاقوامی برادری اور ان کی جتنی ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ کشمیریوں کی طرف بھی دیکھو، اور ہندوستان کی حکومت نے خود جو تحقیقات کر کے اور اس ریجمنٹ پر جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے اجتماعی زیادتی کی تھی، لیکن کسی ایک بندے کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ ہم عالمی حقوق کی تمام تنظیموں، یونائٹڈ نیشن سے اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے، ان کے ہیومن رائٹس کے ڈپارٹمنٹ سے، جنیوا میں ہیومن رائٹس کمیشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے، کم از کم یہ جو 2 ریجمنٹ کے لوگ تھے، اور ان کو قرار واقعی سزا دی۔ صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اصل میں یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آج ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو شاید یہ واقعہ پرانا نہ یاد ہو، تو ہم یہ بتانا ان کو چاہتے ہیں کہ کشمیر پر ظلم آج جو ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی ابتدا بہت پرانی ہوئی ہے، اس لیے کہ برسوں گزر گئے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ان کو مزید اپنی کوششیں تیز کرنی چاہیے، خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا میں۔ تو سب آپ اس معاملے میں یہاں جو ہمارے ہیومن رائٹس کے گروپ ہیں ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں، اور خاص طور پر جو ہماری یہاں کمیونٹی بس رہی ہے بیلجیم میں یا یورپ میں، وہ اس معاملے میں کیا کریں، اس واقعے کو کس طرح وہ آگے لے کے جائیں تاکہ ان لوگوں کی جو ہمارے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ان کو کوئی احساس پیدا ہو اور وہ کشمیر پر کوئی بات کریں۔ میں ان تمام ارباب اختیار سے اور ان تمام احباب سے جو کسی نہ کسی شعبے میں جو ہے طاقت رکھتے ہیں، وہ آگے جا کر بات کرنے کی قوت رکھتے ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا، ان سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ کشمیریوں پر ہونے والے اس ظلم کے خلاف جو ہے کم از کم انسانی حقوق کے کمیشن میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے آواز کو اٹھائیں، تاکہ بین الاقوامی برادری جو ہے ہندوستان پر دباؤ ڈالے اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو وہاں پر 5 حالیہ جو 5 یہ تو پہلے ظلم کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ظلم نہیں ہوا، ایسے ہزاروں کیس ہو چکے ہیں، اور یہ جو حالیہ 5 اگست 2019 کا واقعہ ہے، اس کے بعد بالکل لاک ڈاؤن کر دیا انہوں نے، گھر گھر اجتماعی زیادتی کی، اور ہندوستان کے ایک وزیر نے یہ اعلان کیا کہ ہم وہ کوکھ ہی زندہ نہیں چھوڑیں گے جہاں سے کشمیری بچہ پیدا ہوگا۔ تو اس قسم کا ظلم جب سامنے آ گیا ہے تو پھر بھی بین الاقوامی برادری کی خاموشی مجرمانہ لگتی۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، یہ اس پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم کم از کم جو انڈیا کا ظلم ہے اس کو آشکار کریں اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم کشمیر کی خواتین، خاص طور کشمیری تمام کشمیریوں کو اور خصوصی طور پر کشمیری خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ سب مصیبتیں اور ہر کسی مشکل برداشت کرنے کے باوجود آج بھی وہ میدان میں کھڑی ہیں اور برادری کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو بھی اپنے تاثرات کا اظہار کرنا ہو تو یہ خبریں کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اختر سیلوی، اینٹورپ، بیلجیم۔